ایک دن نا وہ لکھا ہے کہ ہلاکو بازار آ گیا، بڑا صفاق آدمی تھا حضرت، اس نے نا وہ بازار آ کے نا اپنی سپاہ کو حکم دیا، ظاہر گلی تھی بڑی سی بازار، اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو، اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں نا، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتار دو حضرت جی۔ وہ کھڑا تھا، اس کے سامنے 3 لائنیں لگا دی گئی حضرت جی، ایک ایک کر کے نا سر اترنے شروع ہوئے۔ وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا نا، وہ ایک بزرگ تھا، بابا جی تھے حضرت جی۔ جب ان کی باری آنے لگی نا، ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لیے، تو وہ لائن چھوڑ کے نا پچھلی لائن میں چلے گئے۔ اب یہ دیکھ رہا تھا، وہ لکھا یہ مسکرایا، اس نے کہا اچھا بابا دیکھنے بھلا کتنے کے نسل ہے۔ دوسری لائن شروع ہوئی، سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے۔ جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے، بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے۔ اس نے دیکھ لیا، پھر مسکرایا، چل بابا ان ویکھنے ہن کتنے جانا پتا۔ وہ تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے ادھر، اب صرف بابا ہی رہ گیا۔ جب اس کا سر اتارنے لگے نا، اس نے کہا لے کے آؤ ادھر اس کو۔ تو بابے کو کہتا ہے بابا جب تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گیا تھا، میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا، میں اگر چاہتا تو تیرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ۔ پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا، سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے۔ اب بتا بابا کیا کرے گا؟ اب تو بھاگنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہے کو تجھے بچانے والا؟ بچا سکتا ہے تجھے کوئی؟ تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچا لے۔ کون بچائے گا تجھے؟ ہائے ہائے، وہ خالی بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا۔ کچھ لوگ عمر کے تو بابے ہوتے ہیں، وہ بابے کوئی نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بابا جوانی میں بابا بنا دیتا ہے، جو اوپر سے تو جوان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بابے بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے بھی بابا تھا، وہ باہر سے بھی بابا تھا۔ تو آگے سے کہتا ہے اے مارنے والے، تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو سن پھر، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ لکھا اس وقت نا گھوڑے پہ بیٹھے، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، وہ اپنے لیمو سے نا کھیل رہا تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا۔ وہ کرتا کیا تھا نا، لیمو کو ایسے پھینکتا تھا، پھر ایسے پھینکتا تھا، پھر وہ ایسے لیمو پھینک رہا تھا۔ جب اس نے کہا نا میرا اللہ بچائے گا، اس کو تھوڑا سا نا غصہ آیا، اس کو تھوڑا سا، اور اس نے وہ جو ادھر سے لیمو پھینکا نا، غصے میں لیمو تھوڑا آگے گیا، تیش آ گیا نا، زیادہ زور لگ گیا ہاتھ سے، وہ لیمو تھوڑا نا آگے گرا، تو اس نے وہ لیمو پکڑنے کے لیے نا جب تھوڑا ایسے ہوا نا، تو نیچے سے گھوڑے کی رکاب بھی کھینچی گئی اور گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ایسے تھا، جب گھوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا، گھوڑا پوری شدت سے بھاگا، آگے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکرا کے خود چکنا چور ہو گیا، بابا وہاں کا وہیں کھڑا تھا۔ تو کر تو صحیح، تجھے خود ہی نہیں تیرے اللہ پہ یقین ہے، تو خود بے یقینی کا شکار ہے، تو خود شک میں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں؟ جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا، آپ فرماتے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے، حضرت تیرا توکل ہی کوئی نہیں ہے، یقینی حضرت جی۔ اور یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا، وہ یقین ہے بیٹا۔ ماشاءاللہ بزرگوں کی باتیں پھر بزرگوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ سائیں صاحب کو عمر خضر سے تو عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، یہ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم بھی اسی طرح ہی سنتے رہیں۔ اللہ دل تو کرتا ہے کہ پھر آ جانا سائیں اور ہی پڑھن، تو اصل میں دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کھیر ہے ایک حلوہ ہے۔ حضرت سلطان باہو ایک اپنی کیفیت رکھتے ہیں اور عارف کھڑی اپنی کیفیت رکھتے ہیں، تو دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ تو بس دعا فرمائیں، کیونکہ حضرت
مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے بھی نہیں ملتے اور ایسے سننے والے بھی نہیں ملتے ہیں. پھر جب پڑھنے والا بھی کو ہو اور پھر آگے کو سننے والا بھی بیٹھا ہو پھر رنگ وکھرا ہی ہوتا ہے. پھر دل تھا کچھ، مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ عمر کے بھی تقاضے ہیں، تو ڈر آتا ہے کہ چلو کچھ اس طرح کا معاملہ نہ بنے کہ اگلے بندے کی آزمائش ہو جائے. تو باقی میرا دل کر رہا تھا کہ آج سائیں جی پڑھی ہو پھر اج میاں صاحب نے حضرت، کیونکہ جیسے جیسے شعر چلتے ہیں نا ساتھ ساتھ پھر چلتا ہے کہ فضل تیرے تے مان کریم اور نہ کوئی. اور یاد رکھنا حضرت جی بات بنتی بھی تب بھی ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی یہ جو مان ہوتے ہیں نا سجے کھبے کی، جتنی دیر یہ ختم نہیں نہ ہوتی اتنی دیر بات بھی نہیں بنتی ہے. بات بنتی تب ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی میں نے عید والے دن بھی بات سنائی، چلو میں آج پھر دہرائے دیتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں نا قتل ہو گیا. قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا، اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئی. 20 بندے نا شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے. 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک ان میں نا مسافر بھی پکڑا گیا. ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے. اب جو وہ 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی، سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا اور 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو لے کے آؤں گا، آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں، آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں. 19 تو گئے، اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا، کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سفارشی نہیں تھا، کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی ضامن نہیں تھا. تو جب 19 چلے گئے نہ وہ رہ گیا اکیلا، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا. فضل تیرے تے مان کریم. جب بندہ یہاں تک بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے. ابھی ہم نہیں، میں اوتھی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے، میں نے ادھر بھی رکھا ہوا. اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، مثلا کو بندہ آ گیا نا ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام میں تے آپ ذرا ان کو وہ ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریم. آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نوں ہی آکھنا ہے، انہوں آکھنے ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں. وہی لگائی تھی نا لوگوں نے، انہوں نے لگائی تھی وہاں، انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا، انہوں نے لگائی تھی. انہوں نے میں نے دیکھا تھا، آپ نہیں بہت کم تھا کہ آپ کبھی کسی کو کہتے تھے. اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے، انہوں آکھنے ہیں. وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا. یا اللہ، نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے. قتل میں نے کیا نہیں، مسافر ہوں. کسی کے پاس سفارشی بھی تھا، کسی کے پاس حمایتی بھی تھا، کسی کے پاس ضامن بھی تھا. میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے، میرا حمایتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضامن بھی تو ہے. اپنے بندے پہ کرم کر. آئے دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھا اور بھاگا، دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے. یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے. ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس ہوگا. اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں. آپ نے فرمایا جس
بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن بس اتر ہی اوتھے 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 پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارے بوئے کھڑکانے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں. سب جگہ جانے ہیں, پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں. آ جو یار, کھڑکاؤ دروازہ. وہ سنتا ہے, وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا. تو جب پکارے گا وہ سنے گا.